بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایران اور امریکہ کی صورتحال میں کچھ بظاہر عجیب و غریب, بظاہر دلچسپ اور کچھ اعتبار سے شاید خطرناک بدلاؤ نظر آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور پہلے سیگمنٹ میں, پہلی سٹوری میں یہی ہمارے سوالات ہوں گے ماہرین سے کہ یہ کیا سیز فائر خراب ہو رہا ہے, نہیں یہ طے ہے کہ سیز فائر برقرار رہنا ہے اور تھوڑا بہت ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی. ابھی ٹرمپ نے چائنا جانا ہے تھوڑے دن میں, 5-6 دن میں, اسی ہفتے میں, تو اس سے پہلے کچھ طے ہونے کا امکان ہے یا کیا. اس پر ایک ڈیولپمنٹ تو اس وقت ہوئی, کل ظاہر ہے دنیا پاکستان بھر میں مارکہ حق کے حوالے سے تقاریر تھی, جو مرکزی تقریر تھی اسلام آباد میں. اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ تو کنفرم کیا کہ مجھے بھی فیلڈ مارشل صاحب نے بتایا ہے کہ ایران کی طرف سے جواب آ گیا. سب انتظار کر رہے تھے ایران کی طرف سے ایک اور جواب کا. یہ اٹ از نو سیکرٹ ناؤ کہ پاکستان کے ذریعے یہ ساری کمیونیکیشن ہو رہی ہے, پاکستان کے ذریعے بھی. سب سے مرکزی کردار کسی اور ملک سے زیادہ پاکستان کا ہے اس میں. تو شہباز شریف صاحب نے یہ خبر دی کہ ایران کا جواب پاکستان کو موصول ہو گیا. یہ کہا انہوں نے. آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے, اور آگے پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا. اب ظاہر انہوں نے ڈیٹیلز نہیں بتائیں, اس کی وہ حساس نوعیت کی معلومات ہوتی ہے. لیکن ایران نے جو نئی تجاویز دی, ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو مسترد کیا. ایک بالکل سٹوپڈ کا لفظ استعمال کرنے کہا, تو بالکل ہی مطلب یہ ان الفاظ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کیا. And they give us it's a stupid proposal. And nobody would take it. Iran cannot have a nuclear weapon. تو بالکل ہی وہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. ایران نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ اگر جنگ چاہتے ہیں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں, وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اور ہماری تجاویز بہت ہی قابل عمل ہیں, بہت ہی پریکٹیکل ہیں, اور ہم نے اس کو اس انداز سے چلایا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہر بات, دنیا کا کوئی سوال ہو ان سے, وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں, ان سے آپ پوچھیں زمین اور مارس سے فاصلہ کتنا ہے, وہ کہتے ہیں کہیں بتائیں گے فاصلہ اتنا ہے, اور کہیں گے لیکن ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن. ساری بات ان کی یہاں کہ بھائی ایران نیوکلیئر. تو اچھا ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں, پچھلے جون کو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے تہس نہس کر دیا, اوبلیٹریٹ کر دیا ہے, نیست و نابود کر دی ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی. اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جو نیوکلیئر ہم نے اوبلیٹریٹ کی تھے نا فیسلٹیز, اب جو ملبہ بچا ہے میں اس کو نیوکلیئر ڈسٹ کہنا پسند کرتا ہوں, وہ نیوکلیئر ڈسٹ بھی ہمیں ایران سے نکال لینی ہے. اور ایران نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سر جی یہ ظاہر الفاظ اور انداز میرے ہیں, ابھی آپ ٹرمپ نے کیا کہا آپ سنیں گے, کہ بھائی جان یہ نیوکلیئر ڈسٹ تو ہم نکال ہی نہیں سکتے. دنیا میں 2 ملک ہیں جن کے پاس یہ نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی سہولت ہے, ایک امریکہ, ایک چائنا, اس کے علاوہ کوئی نکال ہی نہیں سکتا. سوال یہ کہ اگر ٹرمپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک تو اگر ٹرمپ پچھلے سال ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر صلاحیتوں کو نیست و نابود کر دیا ہے, تو اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن, تب پچھلے سال بتا رہے تھے میں نے ختم کر دیا. دوسرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایران ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے اس کو, تو پھر آپ کو کیوں ڈر ہے کہ اس نیوکلیئر ڈسٹ سے ایران کبھی دوبارہ نیوکلیئر بم بنا لے گا؟ بہرحال ٹرمپ نے یہ خبر دی ہے کہ ان کے مطابق ایران نے ان کو کہا ہے کہ ہم تو نکال ہی نہیں سکتے ہیں بھائی جان, یہ آپ آگے نکالو یا چائنا نکالیں. دکھائیں. They told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated that there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. So we talked about it, and they said, you'll have to take it out because we don't have the capability of doing it. تو ہم نہیں نکال سکتے. ظاہر اب یہ ساری وہ باتیں جس کو ایران بار بار مسترد کرتا رہا ہے, اور ایران نے نیوکلیئر حوالے سے ایسی کوئی بات پبلکلی نہیں کہی ہے, نہ ہی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے, بلکہ اس سے ملتے جلتے بہت سارے دعووں کو ایران نے مسترد کیا ہے. ایک اور بات ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے, یہ سارے بالکل تازہ ترین بیانات ہیں ان کے, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو جب سے سیز فائر ہوا ہے نا, جب سے جنگ بندی ہوئی ہے نا, تب سے لے کے آج تک, یعنی اب تھوڑی دیر پہلے تک, اس وقت سیز فائر کمزور ترین سطح پر ہے. یعنی انہوں نے یہ امپلائی کیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا کسی بھی وقت سیز فائر ٹوٹ سکتی ہے. لیکن جس کیجول طریقے سے انہوں نے بات کیا وہ بھی دیکھیں. پھر ہم اس پہ تجزیہ بناتے ہیں کہ واقعی اس بات کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ کے آفس سے کوئی ایک جملہ بھی آیا, تب اتنے جملے آتے بھی نہیں تھے, تب اتنے ٹویٹ آتے بھی نہیں تھے, تب تھوک کے حساب سے پریس کانفرنس بھی نہیں ہوتی تھی دن میں 500. لیکن ایک ایک جملے کا بڑا تجزیہ ہوتا تھا کہ اس کا بظاہر مطلب یہ ہے, سفارتی حلقوں کو مطلب یہ ہے, ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. اب ہم کہتے ہیں یار ٹرمپ نے بولا ہے ابھی ٹھیک ہے, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے, اب ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو یار. تو ٹرمپ نے بہرحال کہا یہ ہے کہ وہ کچھ طبی عملے کے آس پاس کھڑے تھے,
تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یار جب کوئی چیز لائف سیونگ ایک ٹرم استعمال کی لائف سپورٹ پہ ہو تو اس کا مطلب بہت خطرناک ہوتی ہے نا وہ چیز. سیز فائر ایسی ہے اس وقت, بہت کمزور ترین سطح پر ہے سیز فائر. یہ کہا انہوں نے. Unbelievably weak. I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. تو تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جیسے نہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ سر جی یہ مریض آپ کا 1% چانس ہے بچنے کا, ایسا ہی ہے سیز فائر کبھی. اب ان ساری باتوں کا مطلب تبصرہ تجزیہ خبر کیا ہے. امریکہ بھی جاتے ہیں اور ذرا مڈل ایسٹ ایکسپرٹ جو کہ پاکستان میں موجود ہیں ان کی طرف بھی جاتے ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ, جناب منصور جعفر صاحب انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ, مڈل ایسٹ پہ خاص نظر ہے, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. عادل صاحب آپ سے سیدھا اسٹریٹ سوال, یہ ٹرمپ نے جو جملے تو بڑے سخت ہیں, بڑے پریشان کن ہیں بظاہر کہ یار سیز فائر اپنی ویکسٹ سطح پر آ گیا ہے, لیکن موصوف نے جس کمال بے اعتنائی سے الفاظ ادا فرمائے وہ بھی آپ نے دیکھا. تو آپ واقعی کہیں گے کہ ہاں یار بدامی مجھے لگ رہا ہے معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے, کسی بھی وقت خراب ہو جائے گا معاملہ, یا آپ کہیں گے نہیں اتنا خراب بھی نہیں, ایسا بھی نہیں ہے؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. دیکھیں میرے خیال میں ایک طرح سے جو اہم بات تھی وہ آپ نے خود ہی کر دی کہ ایک وقت تھا کہ جب کوئی امریکن صدر کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا تھا یا کوئی بھی صدر دیتے ہیں رائٹ, تو آپ یہ سوچتے تھے کہ اچھا یہ بڑی سوچی سمجھی ہے, انہوں نے اپنے الفاظ ضائع نہیں کیے, انہوں نے اس سے پہلے کہ 5 لوگوں سے بات کی ہے, کسی نے لکھ کے دیا ہے اور وہ پڑھ کے دیا ہے, اور ابھی بھی بہت سے ممالک میں ایسے. اب ہم یہ جان چکے ہیں, ہمارا قصور ہے نا کہ ہم ٹرمپ کو اتنی سیریسلی ان کی باتوں کو کیوں لیتے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں نہیں میں یہ فیسیشلی نہیں کہہ اور رہا, آپ بہت سیریسلی کہہ رہے ہیں. ہاں صحیح بات, یو مین کہ اٹ. ہمیں اندازے بیان پتہ ہے نا, ہم سب کے پاس ایک کوئی نانا دادا بزرگ ایسے ہیں جو مذاق میں باتیں کرتے ہیں اس طرح قسم کی. سو آئی تھنک وی شوڈ جسٹ انڈرسٹینڈ کہ, اور جو آپ نے کہا بھی یہ ایک موقع تھا, ان کے پیچھے کچھ وہ میڈیکل لوگ تھے جو وہ آج کل ایک وائرس کا سلسلہ ہے اس میں کسی نے سوال پوچھا, اس پہ ان کے جو منہ میں آیا ان اے وے the good thing is he says جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے اسی میٹنگ میں اسی کے آسے پاسے انہوں نے کہا جی میں تو اتنا ینگ فیل کر رہا ہوں جتنی یہ ساری خواتین میرے پیچھے کر رہی ہیں. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم انالیسس کرنا شروع کر دیں کہ وہ 30 سال کہ ٹرمپ کی جوانی کا عالم کیا ہے. صحیح بات ہے. ہاں So what I'm saying is کہ ہمارے پاس انالیسس کے لیے چیزیں ہیں, لیکن اب I think کہ in a way we know کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں, اور ہر مختلف لیڈر ایسے کرتے ہیں. کوئی بڑک مار کے کرتا ہے, ہمیں مودی صاحب کے انداز کا پتہ ہے, ہمیں شہباز شریف صاحب کے انداز کا پتہ ہے, ہمیں اور ہم یہ ایز جرنلسٹ آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں, لوگ جو سیاستدان جو باتیں کرتے ہیں کیمپینز میں وعدے کرتے ہیں ان کو ہم اس طرح نہیں لیتے اس طرح ہم ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ کو لیتے ہیں جو کسی نے لکھ کے پریس کانفرنس کے لیے بھیجی ہو. تو ایک چیز تو یہ ہے. Now that does not mean کہ جو آپ کا جو سبسٹنٹیو سوال ہے کہ کیا یہ کہیں کسی غلط جگہ کسی زیادہ تشویشناک جگہ پہنچ گئی ہے یا یہ وہی ہے جو ہے, ان اے وے آئی ڈو تھنک کہ یہ اسٹیل میٹ ہے. اور آپ بھی کچھ دن پہلے وہ واگا پہ تھے, واگا پہ جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ جو اسٹامپ کرتے ہیں جو فوجی ہوتے ہیں دونوں سائڈ کے, جی تو وہ مور کی طرح اپنے پر بھی دکھاتے ہیں, زمین پہ بھی مارتے ہیں, اپنا جو ان کا کراؤڈ ہوتا ہے اس کو انچینٹ بھی کرتے ہیں. بڑی زبردست سیریمنی ہوتی ہے, آپ خود سے بہتر جانتے ہیں. تو ان اے وے وہ جو اس قسم کی سگنلنگ ہے میرے خیال میں وہ ہو رہی ہے, اور وہ صرف ٹرمپ نہیں کر رہے. آئی وڈ سے کہ دیکھیں ایک آپ نے بھی سوچا ہوگا, بہت لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ اول تو ایک پیج جب میں سنتا ہوں نا, ایک پیج پہ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک, ایک پیج پہ تو عرضی نہیں لکھی جاتی یار. آپ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک پیج کے میمورینڈم پہ ختم کر دیں گے, لیکن جب بھیجا گیا وہ ایک پیج آگے پیچھے جا رہا تھا. تو کیوں ایران کو 7-8 دن لگے؟ ہاں اگر آپ امریکہ ہیں تو آپ نے اسپن یہ دی کہ وہ لوگ تو بکھرے ہوئے ہیں, آپس میں بات نہیں کر سکتے, ان کی آپس کے تضاد ہیں. اور اگر آپ ایران کی طرف سے ہیں تو شاید آپ کا خیال یا آپ کا بیانیہ یہ ہو کہ یار ہمیں جلدی کوئی نہیں ہے. یہ تم لوگ جو کہتے رہتے ہو نا کہ ہم بڑے آخری پہ, تو ہم تمہیں دکھا دیتے ہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سگنلنگ تو وہ بھی ہے, چونکہ ٹرمپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا کہ یار یہ 20 منٹ میں تیار ہونے والی چیز تھی, 5 دن لے لی انہوں نے یار.
I think he is pissed off by that. I'm sorry. کہ یار یہ کیا کھیل رہے ہیں میرے ساتھ, ٹوئنگ لفظ بھی استعمال کیا. I think یہ چوہے بلی والا گیم دونوں کھیل رہے ہیں. صحیح. اچھا تو آپ کا کہنا ہے کہ ایک تو ٹرمپ کی بات کو ٹرمپ کی ہی بات سمجھتے ہوئے اس میں تجزیہ کیا جائے, دوسرے کہ بہرحال آپ کو لگتا ہے اسٹیل میٹ ہے. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. ایک جملے کی مجھے صرف ایک جملے کی اجازت دیجیے. I do think کہ اب تقریباً کلیئر ہو چکا ہے کہ ایک صفحے پہ کیا ہو سکتا ہے, ایک صفحے پہ تھوڑی سی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, وہ کلیئر ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو سائڈز ہیں اور خصوصاً ٹرمپ صاحب ہیں اتنے ظرف تک پہنچے کہ اس پہ سائن کر دیں. مجھے تو لگتا ہے ٹرمپ صاحب بور ہو گئے ہیں, لیکن دنیا کے لیے جو اس کے مسائل ہیں نا وہ اتنے سنگین ہیں کہ ان اے وے جہاں آپ نے فائنلی پہنچنا ہے دیٹ از کلیئر, لیکن اس کی جو سیاست ہے وہاں تک پہنچنے کی ہم اس میں پھنسے ہیں. صحیح ہے. انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. یہ بڑا صحیح. اب یہ سمجھائیے نا عادل صاحب کہ بظاہر ایک معاملہ جو پھنسا ہوا بہت لگتا ہے, سوری منصور جعفر صاحب, نیوکلیئر کا. اب کل نیتن یاہو نے تو صاف ظاہر اس کے عزائم اور واضح ہو گئے کل کے انٹرویو سے. اس سے تو پوچھا کہ 60 منٹس میں کہ جی جنگ ختم ہو گیا, جنگ بالکل ختم نہیں ہوئی ہے جی. پھر پوچھا کہ یار یہ نیوکلیئر ڈسٹ کا کرنا کیا ہے, تو وہ ہنستے ہوئے موصوف نے فرمایا کہ یار وہاں سے جاؤ اور نکال کے لے آؤ, بس یہ کرو اور کیا کرو. آج یہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایران نے مجھے بتایا ہے کہ یہ سراب لے جاؤ, یہ ہم تو لے کے ہی نہیں جاتے, آپ آؤ اور آپ نکال کے لے جاؤ. ظاہر ایران اس کی تردید کرتا ہے. دیکھیں اس میں آپ کو کوئی بیچ کا رستہ کیا نظر آتا ہے کہ ایک طرف امریکہ کی پوزیشن کے نہ صرف یہ کہ اس کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے بلکہ نیوکلیئر ڈسٹ بھی لے کے جائیں گے, خود نکال کے لے کے جائیں گے, اور دوسری طرف ایران کہتا ہے یار ابھی ٹھہرو, ابھی تو اس پہ بعد میں بات کریں گے نا, کیا ہو گیا. اس میں کوئی بیچ رستہ نکلے گا نہیں نکلے گا؟ دیکھیے جی, جو چیز ایک یونیفائڈ سٹارس نظر آتا ہے وہ تو اسرائیل اور امریکہ کا آپ کو معلوم ہے کہ وہی دھمکیاں نیتن یاہو دے رہے ہیں, اور اسی آپ کو یاد ہوگا اسی کے گرد و پیش ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی کہ جو اس جگہ کے قریب بھی جائے گا ہم اسے نشانہ بنائیں گے, ہم اسے تباہ و برباد. تو اس سے یعنی ان کے ذہن پر جو ہے خوف سوار ہے خاص طور پہ کہ ہم نیوکس نہیں بنانے دیں گے. ایران تو سر پیٹ رہا ہے کہ ہم نیوکس نہیں بنانا چاہتے, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس پر بات کیجیے. لیکن کیونکہ اس وقت انہوں نے نیوکس کا ایک ہوا کھڑا کر کے یہ سارا میلہ سجایا تھا جنگ کا, اب ان سے کوئی ایسی چیز اپنے عوام کو دکھانے کے لیے باقی نہیں ہے. اب یہ کبھی تو اس نیوکس کی ڈسٹ کو جو ہے وہ ٹرافی بنا کے یا اس کا کوئی ایسا چیز بنا کے اپنے عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیے جی میں اوباما سے بڑی ڈیل جو ہے, اوباما سے بڑی تباہی جو ہے وہ کر کے آ گیا ہوں, اور یہ اب آپ اس کا انعام ہمیں دیجیے اور ہمارا جان خلاصی کیجیے, ہمیں مڈ ٹرم انتخابات تک جو ہے آپ چلنے دیجیے یا آگے بڑھنے دیجیے. اب یہ وہ سچویشن ہے جس کو اپنی داخلی کنزمپشن کے لیے اس وقت اوور obsessed ہو گئے ہیں اس نیوکس والے مسئلے پہ. حالانکہ اس وقت جس چیز کا انہیں حل درکار ہے وہ اصل میں آبنائے ہرمز کا مسئلہ ہے, جس میں ان کا بلاکیڈ, اور اس کی وجہ سے اس وقت جو دنیا میں ہاہاکاری مچی ہوئی ہے ان کی نظر اس طرف نہیں جا رہی ہے. آج ارامکو کے جو چیف ہیں, جو سیکرٹری جنرل ہیں, ان کا جو بیان ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی منڈیوں میں تیل کی سپلائی کے حوالے سے تو ہم 2027 تک جو ہے منڈیوں کو بحال نہیں کر سکیں گے. اور منصور صاحب آپ سے ہی سوال قطع کلام کرتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ دنیا کے جو سیریس حلقے ہیں انرجی سے ریلیٹڈ اور دیگر سربراہان مملکت, وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ نے ہرمز کی صورتحال پہ کہا ہے کہ یار ایک لحاظ سے تو بڑا اچھا ہو گیا ہے کہ دیکھو نا ابھی لوزیانا آتے ہیں, ٹیکسس آتے ہیں, الاسکا آتے ہیں, ہم لوگوں سے تیل ویل لے کے جاتے ہیں, تو ٹھیک ہی ہو گیا ہے, کوئی اتنی گڑبڑ نہیں ہے. تو یہ سارے حلقے کیا سوچتے ہوں گے کہ یار اس آدمی نے بڑا گھر کر کے بٹھا بٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ ان اے وے امیزنگ ہی ہو گیا, اچھا ہی ہو گیا, ٹھیک ہے یار. جی اس پر تو بہتر تبصرہ ڈاکٹر عادل نجم کر سکیں گے کہ وہ ظاہر وہ بیٹھے ہیں خود امریکہ میں, انہیں بھی آئیڈیا ہے. اگر ان کے وزیر توانائی کا بیان آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے تو خود رونا رویا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہمارے ہاں بڑھ رہی ہیں, گیس کی قیمتیں ان کے ہاں بڑھ رہی ہیں, یہ 2027 تک بھی ان کے بقول ہم اسے نارملائز نہیں کر سکیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. بات وہی ہے کہ ان کی ہم ہر بات کو سیریس لینے کے عادی ہو گئے, تو لہذا پھر بہت ساری چیزوں پہ ایک رد و قد اور اس نوعیت کے تبصرے جن کا یقیناً اینڈ آف دا ڈے پہ کوئی مطلب تو نہیں نکلتا, لیکن اس ایک ایشو کو زندہ رکھنے کے لیے, لائیو رکھنے کے لیے, اور اس کی انٹیگریٹی وہ پھر بیک اینڈ پہ چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس ایشو کی جو ایک سنجیدگی ہے اب وہ ایک لحاظ سے سب سائڈ ہوتی جا رہی ہے, اور اس میں اس نوعیت کے مزاحیہ پہلو, اس نوعیت کے غیر سنجیدہ پہلو جو ہے اس پر اس وقت تبصرہ نگاری اور بہت ساری ابھر کے سامنے. ٹھیک ہے. سو عادل صاحب ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تب یہ ٹکر چل رہے ہیں کہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے وائٹ ہاؤس سے ریلیٹڈ کہ 13 سے 15 مئی کو انہوں نے
چائنا آنا ہے تو اس کا مطلب تو ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب تو 48 72 100 گھنٹے رہ گئے نا, یعنی کم گھنٹوں بعد. تو اس کا مطلب اب اس بات کا امکان بہت معدوم ہو گیا ہے جو ہم کبھی ایک قوی پاسبلٹی کے طور پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ چائنا سے پہلے کچھ گھنٹے اسلام آباد ٹھہر کے سائن شائن ٹرافی میں نے امن کرا دیا, اوجی چھا گیا, زندہ آباد مرد آباد. اس کا امکان اب بہت کم, چکا تو ٹائم بہت کم رہ گیا نا, اور ابھی ایران اس موڈ میں بظاہر تو نہیں لگ رہا, وہ تو ایک ایک چیز کو رسپونڈ کرنے میں دے آر ٹیکنگ دیئر ٹائم. دیکھیں اسلام آباد رک کے سائن کرنا میرے خیال میں کبھی بھی کوئی اتنی پاسبلٹی نہیں تھی, ہماری خواہش تھی اور اچھا ہوتا اگر ہو جاتا, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ایز اے سیریس پاسبلٹی تھی. نہ کبھی امکان اتنا قوی تھا اور نہ ہی ابھی اتنا محدود ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ ایز آئی سے کہ آن سبسٹنس آئی تھنک کلیئرٹی آ چکی ہے کہ اس ایک صفحے میں کیا ہوگا. جو آپ نے نیوکلیئر کی بات کی, اس ایک صفحے میں نیوکلیئر کا ذکر ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن ٹرمپ کیا چاہتے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے. وہ یہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر جو کچھ بھی ہوگا وہ ہوگا وہیں جو اوباما کے زمانے میں JPOA میں تھا. اب ہی نیڈز کسی طرح اس پہ کوئی لپسٹک شپسٹک لگ جائے, اس پہ رنگ روغن ہو جائے, تاکہ وہ کہہ سکیں کہ میں, وہ بڑی بری ڈیل تھی, کیونکہ انہوں نے 12 سال سے وہ کہہ رہے ہیں نا وہ بڑی بری ڈیل تھی. تو اب ان کو اس سے کچھ بہتر دکھانا ہوگا. ایران پرابلی کچھ دے دے گا لیکن سبسٹنٹیولی اس سے آگے نہیں ہوگا. دوسرا مسئلہ ہرموز کا ہے. اگر خالی ہرموز ہوا تو پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ یار ہرموز تو پہلے بھی کھلا تھا 70 دن پہلے, تو 70 دن یہ ہم نے کس کام میں لگائے کہ ہم واپس ہم وہیں پہنچ گئے کہ جو پہلے کھلا تھا. وہ جہاں تک چین کا مسئلہ ہے, اٹ ڈز سیم ناؤ کہ وہ دورہ ہوگا. کوئی بھی اگر اگریمنٹ آ جاتی ہے, ٹرمپ ول ناٹ گو ایز اے وکٹر. اب تو یہ دیکھیں نا, جو بھی اگریمنٹ آتی ہے وہ تقریباً اگر ایران کے ٹرمز پہ نہیں آتی, لیکن یہ اس طرح نہیں آ سکتی کہ ایران ہار گیا, وہ سرنڈر کا فلیگ نہیں آ سکتا. سو جو بڑی کہانی ہے وہ یہی ہے کہ چین جب وہ جائیں گے اپنے باقی وفد کے ساتھ, تو دی ایکویشن ہیز چینجڈ. اور اس کا صرف ایران سے تعلق نہیں ہے, اس کا ٹیرف سے بھی تعلق ہے, اس کی دنیا سے بھی ہے, کہ دنیا کی جو ایک پاور وہ تھا نا, کہ دیکھیں نا, ورنہ آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی کہ چین کے وزیر اعظم امریکہ آتے ہیں. میں پچھلے کچھ دن سے مختلف جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بیجنگ از دا نیو واشنگٹن. جس طرح پہلے جب کوئی واشنگٹن جاتا تھا تو ہم اس میں دیکھتے تھے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے. صحیح. اب جو دورے آپ دیکھ لیں نا, موقع صرف ہم تو پہلے بھی جاتے تھے, لیکن چاہے وہ سعودی عرب ہو, چاہے وہ جرمنی ہو کے وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کینیڈا کے وزیر اعظم ہو, کوئی بھی ہو, اس کا دورہ جو لگتا ہے نا, پھیرا جو لگتا ہے وہ چین کا لگتا ہے. اور اسی حوالے سے یہ پھیرا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا. لیکن کیا کوئی اگریمنٹ آ سکتی ہے؟ جو میرے خیال میں دیکھیں اس وقت جو سچی, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ دس, جس اگریمنٹ کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نا, وہ بیسکلی ایک سیز فائر ہے. ٹھیک. وہ یہ اگریمنٹ ہے کہ جو ٹوٹا پجا سیز فائر ہوا ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کر دو تاکہ کشتیاں چلنے لگیں. جو تیل کی بات کی, مجھے اگر ایک جملے کی اجازت دیں, تیل کا جو دو مسئلے ہیں. ایک باقی دنیا کی چیخیں نکل رہی ہیں, پاکستان کی, جاپان کی, آسٹریلیا کی. صحیح. امریکہ کی چیخیں نہیں نکل رہی کیونکہ وہ بہت بڑی اکانومی ہے, اس کی اسٹاک مارکیٹ روز نیا ریکارڈ بنا دیتی ہے, فلانا فلانا. تو امریکہ کی ابھی تک چیخیں نہیں نکل رہی. لیکن جس چیز کی چیخیں یہاں بھی نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو دنیا میں کے پورے سمندروں میں کوئی ایسا جہاز نہیں ہے جو مشرق وسطیٰ کا تیل لے کے جا رہا ہو. صحیح ہے. دیٹ مینس کہ اگر آج اگریمنٹ ہو بھی جاتی ہے اور کل کی تاریخ میں وہ جہاز چلنا شروع بھی کر دیتے ہیں, لیکن تو اس کے بعد ان کو کہیں تک پہنچنے میں, وہ جو ریفائننگ کیپیسٹی ہے اس کو واپس لانے میں, یہ ہے حقیقت اس 27% 2027 کی بات کے پیچھے. یہ جو ہم نے شوق پولیٹیکل اور اکنامک دونوں دیکھا ہے, یہ اب لانگ لاسٹنگ, یہ صرف بولنے سے ہو نہیں جائے گا. اور یہ آپ نے جو کہا عادل صاحب, یہ منصور صاحب کے ہر چیز کو اب پولیٹیکل لینس سے بھی دیکھیں. شاید وہ ٹرمپ کے کچھ بیانات بھی, ابھی تھوڑے پہلے نے بھی کہا آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک اے بلٹ. میں تو اب یہ سارا شاید کہیں نہ کہیں انتخاب عادل صاحب حضرت ہے کہ شاید وہ ہمارے یہاں پاکستان میں جب الیکشن قریب آتے ہیں تو او میں مر جاؤں گا, یہ شاید اس کو اس لینس سے بھی دیکھیں کہ الیکشن قریب ہے تو بھائی جان اب ذرا اس پہ بھی سوار ہو گئے کہ او میں مر جوں گا. بٹ وسیم ایک اجازت دیجیے گا, وہ 2 بار بلٹ لے چکے ہیں نا, اس پہ یہاں بڑی بحث ہوتی ہے کہ وہ بلٹ اصلی تھے یا کیسے تھے, لیکن ایک بار تو اس کا اثر بھی پڑا نا الیکشن. جی بالکل صحیح. اور وہ الیکٹورل پالیٹکس میں ریفلیکٹ ہوا اسے. سو یہ منصور صاحب اس کو آپ کلوز کریں, یہ مشرق وسطیٰ کے لینس سے دیکھیے کہ وہاں کی حد تک آپ کو کیا لگتا ہے. آج ایران اور سعودی عرب کی دوبارہ ہم منصبوں کی بات بھی ہوئی ہے, تو یعنی کیا بطور مجموعہ, آئی ایم ناٹ اوور سمپلیفائنگ اٹ, قطعی نہیں,
لیکن بطور مجموعی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ بہرحال مشرق وسطیٰ مائنس یو اے ای یا ایک آدھ اور ملک، باقی ایران کے معاملات اب بہرحال اتنے خراب پیچیدہ نہیں رہے جتنے آج سے کچھ دنوں پہلے تھے. منصور صاحب جی اس میں کوئی شک نہیں، کافی سارا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، اور اب سعودی عرب سمیت دیگر جو جی سی سی کنٹریز ہیں انہیں کم از کم ایران کے حوالے سے وہ جو ایک لانگ اسٹینڈنگ گرج کہہ لیجیے یا غمہ غصہ تھا، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی دکھائی دیتی ہے، اور خاص طور پہ ایک نظریہ ضرورت کے تحت بھی ہو سکتی ہے یا ایک جینوئن چینج آف ہارٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جیو پالیٹکس جی سی سی کی ڈیولپ ہونی ہے آنے والے دنوں میں، اس میں ظاہر ہے ایران کا جو ایک اوور رائڈنگ رول ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا ورکنگ ریلیشن اس وقت سعودی عرب سمیت دیگر جی سی سی کنٹریز، اس میں وہی بات مائنس یو اے ای جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوگا. ادروائز پھر یہی ایک دھڑکا آج ایران کو اگر اسرائیل سے ہے تو کل اسی ایران سے جی سی سی کنٹریز کو اسی طریقے سے لاحق رہے گا، اور یہ خطہ اسی طریقے سے ڈیسٹیبلائز رہے گا. اب وہ جو بات کی جاتی ہے لانگ ٹرم بیسس پہ کہ اس وقت اگر یہ ڈیل بیل منڈے چڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک راستہ ہموار ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جنگ مستقل بنیادوں پہ، اور جن گارنٹیز کا اس وقت ایران مطالبہ کر رہا ہے وہ انہیں مل جاتی ہیں، چاہے وہ نو وار پیکٹ کی صورت میں ہو. لیکن اس نو وار پیکٹ کو صرف امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہیں کرنا ہوگا، پھر ایران کو بھی ایک نو وار پیکٹ جی سی سی کنٹریز کے ساتھ بھی کرنا ہوگا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو ضروری ڈپلومیٹک چینل ہے وہ سعودی عرب بڑا وائزلی اس نے اوپن رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کا جو بیک اینڈ بلکہ یہ تو اوپن انہوں نے اس جو کالز ہیں اس کا تبادلہ جو ہے. پھر اسی طریقے سے آج جو سعودی جو وزیر خارجہ ہیں ان کی پاکستانی منصب سے بھی بات ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ بات تیقن سے کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت کم از کم وہ جو ایک ریجن کی ایک انٹیگریشن ہے وہ ہمیں ایک کسی حد تک دکھائی دیتی ہے، اور خاص طور پہ ایران والے مسئلے پہ بالخصوص، کیونکہ اس کا جو ایک اپنا حرمت سے متعلق حصہ ہے وہ تو یقیناً سب کو متاثر کر رہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کو جلد از جلد جو ہے وہ حل کیا جائے تاکہ وہ جو چیزیں ان کی سٹالڈ ہے، کیونکہ ابھی صرف اور صرف وہ آبنہ ہرمز بند ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو ان کے تیل کی تنصیبات، ان کے ریفائنریز جو بڑے پیمانے پہ اسٹیگنیشن کا شکار ہو رہی ہیں، اور اس کو ریوائز کرنے کے لیے یقیناً جو ایک ٹائم درکار ہے. میں سمجھتا ہوں وہ حقیقی چیلنج ہے، اور اسی کی طرف جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ آرامکو کے جو چیف ہے وہ ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم تقریباً 2-2.5 سال ہمیں لگیں گے اس پورے پروسیس کو. جی آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ دنیا نے کبھی اپنی تاریخ میں انرجی کرائسس، ان جنگوں میں بھی اتنا انرجی کرائسس نہیں دیکھا جن کا دوران اس جنگ سے کم، اس دوران اس جنگ سے بہت زیادہ تھا. ان جنگوں کے نتیجے میں بھی انرجی کرائسس سطح کا نہیں ہوا جتنا اس جنگ کے نتیجے میں ہو گیا. تھینک یو سو مچ عادل صاحب، آئی ایم سو گریٹفل. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے، آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ، بہت نوازا. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان سے جو کہ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے آن پولیٹیکل افیئرس، پاکستان کے ایمان بالا کے رکن ہیں، ان سے ذرا کچھ جانتے ہیں یہی اسی ایشو سے شروع کر کے، چونکہ ظاہر ہے پاکستان ثالث ہے اس میں، اور پھر کچھ اور چیزوں پر کوئکلی بات کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں آفٹر لانگ ٹائم. حضور السلام علیکم. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. بڑی نوازش سر، بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے، بہت شکریہ وقت دینے کا. رانا صاحب یہ بتائیں، بیچ میں سے آپ کچھ کافی عرصہ غائب رہے ہیں آپ. جی میں سر وہ تھوڑا سا رمضان اور پھر ذرا کرکٹ تو آسمان سے گرے، پھر کھجور میں اٹکے، تو پھر اس کے بعد پھر واپس آ گئے سیاست کی طرف دوبارہ، تو اس وجہ سے. تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ ایران والا معاملہ ہے، ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہے کہ بہت ساری چیزیں حساس ہیں، تو وہ ظاہر ہے ہر بات تو اس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے کیا نہیں وہ میں آپ سے پوچھ رہا، لیکن آپ کو تھوڑا لگتا ہے کہ ابھی معاملہ ذرا کھچے گا لمبا؟ یعنی ایک ٹائم تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ٹرمپ کے دورہ چائنا کے آس پاس کچھ نہ کچھ شکل اختیار کر جائے گا. یہ ابھی تو خبر آ گئی ہے کہ 13 تاریخ کو تو دورہ ہے، تو آج 11 ختم ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر بعد 12 تاریخ شروع ہو جائے گی. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال اب یہ تھوڑا ٹائم لے لے گا ابھی معاملہ کسی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے؟ یقیناً اس پہ ٹائم تو لگے گا، کیونکہ یہ جو امریکہ اور ایران کا آپس میں ریلیشن ہے، اس میں جو تلخیاں ہیں وہ کوئی اتنی جو ہے وہ کم عرصے سے نہیں ہے، بلکہ کوئی 50 سال جو ہو گئے ہیں جب سے جو ہے وہ دونوں فریق آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہی آپ سمجھ لیں، کیونکہ
کوئی آپس میں ان کا کوئی ریلیشن نہیں تھا, کوئی جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹائز ان کی آپس میں نہیں رہی. تو اس میں ٹائم تو ضرور لگے گا, لیکن پاکستان کی قیادت بھی اور پاکستان جو اس میں سارسی کا کردار ادا کر رہا ہے, تو ہماری دعا بھی ہے, امید بھی ہے, اور یقین کی حد تک ہم جو ہے وہ بڑی ہی خلوص کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں. اس سے اس خطے کی بھی بہتری ہے اور پورے عالم اسلام کی بہتری ہے. آپ کو یہ یقین ہے رانا صاحب کہ انشاءاللہ معاملہ دوبارہ بمباری میں نہیں جائے گا؟ جنگ جو ہے یہ, جی انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے یہ دوبارہ سے اس انداز میں جہاں سے یہ رکی ہے, یہ سیز فائر جو ہوا ہے یہ کنٹینیو کرے گا, اور اس دوران جو ہے وہ سخت یا نرم لمحات جو ہے وہ آتے رہیں گے, لیکن بالآخر جو ہے یہ معاملہ کسی نہ کسی سمت جا کے جو ہے وہ فار ایور طے ہو جائے گا. لیکن رانا صاحب اور فی الحال پاکستان کو دوسرے یہ میں آپ سے آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی حکومت کا موقف نہیں پوچھ رہا, آپ سے ایز این آبزرور آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ فی الحال تو بظاہر دورہ چین کے آس پاس یہ تو کچھ ہوتا حل ہوتا مشکل لگتا ہے نا, چونکہ اب تو دورہ چین بالکل سر پر ہی آ گیا ہے. نہیں دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں. دو یا تین ایشوز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر دونوں طرف جو ہے وہ بڑا ہارڈ سٹانس ہے. ایران جو ہے وہ ایک اپنا ان کا موقف ہے, اور اس موقف کی ایک ریڈ لائن ہے. اسی طرح سے امریکہ کی طرف جو ہے وہ ایسی ہی صورت ہے. تو اس کے اوپر پاکستان کی جو عسکری اور سیاسی قیادت ہے, اور جس میں خاص طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر, وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں دونوں اطراف, اور دونوں اطراف کا ان کو اعتماد بھی حاصل ہے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ نکال لائیں. اور درمیانی راستہ جو ہے وہ ایک دو مرتبہ نکلا بھی ہے, لیکن پھر جا کے جزویات میں جو ہے وہ بات دوبارہ سے جو ہے وہ پھر رکاوٹ بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کوششیں جو ہیں وہ اسی خلوص سے جاری رہیں گی, اور یہ عزت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ضرور دے گا. انشاءاللہ اللہ کرے, ہر امن پسند کے لیے اچھی خبر ہوگی. اور یہ تھوڑا سا داخلی سیاست پہ آتے ہوئے رانا صاحب, وہ آپ اپنی مخالف جماعت کے سربراہ کو ملنے نہیں دے رہے ان کی فیملی سے. کل انہوں نے وہ تھوڑا سا اعلان کر دیا کہ تمام ایم پی ایز ایم این ایز آئیں, تو آپ نے پنڈی اور اڈیالہ کے اطراف میں 144 ہی لگا دی. ابھی رات 12 بجے کے بعد سے اگلے 15 دن کے لیے 144 نافذ ہو گئی ہے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے کوئی خوف نہیں ہے, ہمارے تو یہ ڈسکشن میں بھی نہیں ہے, ہم تو کوئی اور چیزوں میں مصروف ہیں. دوسری طرف یہ 144 لگا دی ہے, حالانکہ کل کوئی جلسہ ولسہ نہیں کر رہے, خالی عہدیداران کو کہا کہ آؤ سارے. دیکھیں بادامی صاحب, جو پی ٹی آئی ہے 9 مئی کے بعد جو ہے وہ اسے ایک ایسی پولیٹیکل جماعت جو آئین اور قانون کی پابند ہو اور اپنا احتجاج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرے, جمہوری تقاضوں کو جو ہے وہ آبزرو کرے, یہ پرسیپشن ان کے متعلق یہ رہا نہیں ہے. اب ان کے متعلق جو پرسیپشن 9 مئی کے حوالے سے بن چکا ہے, اب جب بھی کبھی وہ کسی جگہ پہ جلسے کا اعلان کرتے ہیں, کسی جگہ پہ کوئی اکٹھا ہونے کا یا گراؤ جلاؤ کا اعلان کرتے ہیں, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو کوئی ایسا موقع نہ دیا جائے کہ یہ دوبارہ کوئی اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر سکیں. یعنی اگر میں 9 مئی کو ایک سیاسی جماعت کا جو رویہ ہونا چاہیے یا جو رویہ ہوتا ہے, انہوں نے اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ سٹانس اور اپنا ایک تعارف جو ہے وہ کروایا. تو وہ تعارف جو ہے نا وہ ابھی یاد ہے لا انفورسنگ ایجنسیز کو. یعنی میں آپ کے پچھلے جواب کے سے ایک معصومانہ سوال نکالوں, جس میں آپ نے کہا کہ ایران امریکہ کا اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, تھوڑا وقت تو لگے گا. تو اب ریاست کا بھی پی ٹی آئی پر اس حوالے سے اعتماد بحال ہونے میں تھوڑا وقت بلکہ شاید زیادہ وقت ہی لگے گا.
زیادہ وقت اس لیے لگے گا کہ یہ ابھی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. یہ سوشل میڈیا پہ جو کر رہے ہیں, یہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں, یہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, سیاست کرنے کو تیار نہیں, جمہوری رویہ اپنانے کو تیار نہیں. تو یہ جب بھی کوشش کرتے ہیں, یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اتنے ہزار آدمی جو ہے وہ ڈیالہ کے باہر اکٹھا کر دیا جائے. بھی ڈیالہ کے باہر آپ نے کس مقصد کے لیے اکٹھا کرنا ہے؟ اس کی دیواریں گرانی ہے آپ نے, یا جیل کے اوپر حملہ کرنا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی میں جو ہے وہ فلاں دن آ رہا ہوں اور میں عشق عمران میں جو ہے وہ میں مارا جانے کے لیے آ رہا ہوں. تو یہ اس قسم کی جو ان کا طریقہ کار ہے, انہیں چاہیے کہ یہ ایک سیاسی اور سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں اور جمہوری رویے اپنائیں. یہ اسلام آباد میں دوبارہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ ایک اور ترمیم کی تیاری, ایک اور, آپ کیا ہے ایسا کچھ, ابھی آپ فی الحال بالکل تردید کرتے ہیں کہ جی کیا باتیں کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں تیاری سے یہ مراد نہیں ہے. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا اور وزیر اعظم پاکستان کا یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک وسیع کنسنسس کے بغیر نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% اتفاق ہو جائے, لیکن دیٹ شوڈ بی مور دین جو ہے وہ 2/3 میجورٹی جو یعنی اس کی کنڈیشن ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں, این ایف سی کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے, کینالز کا ایشو ہے, صوبوں کا ایشو ہے. یہ سارے ایشوز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ایک اکیڈیمک ڈبیٹ ہوتی رہی ہے, ہوتی رہنی چاہیے. اور اگر کسی بات پہ کنسنسس ہو جائے گا تو آئین امینڈ ہو جائے گا, اگر نہیں ہوگا تو پھر ڈسکشن جو ہے وہ جمہوری معاشروں کا حسن ہوتی ہے, تو وہ اس کے ہوتے رہنے میں کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے. صحیح ہے. ایک آخری بات بتا دیں, پیٹرول تاریخی سطح پہ پہنچ گیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں, ظاہر آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جناب اس کا ایران امریکہ معاملے سے تعلق, لیکن یہ تو خود گورنمنٹ کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ٹیکس کلیکشن میں جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی, اور آئی ایم ایف سے جو ہے یہ جو ٹیکس کلیکشن میں گیپ پورا کرنے کے لیے اگر پیٹرولیم لیوی بڑھا دی جائے تو رانا صاحب یہ ایک اعتبار سے حکومت کی وہ افراد جو ٹیکس کلیکشن کے ذمہ دار ہیں, یا جو بھی حکومت اس اعتبار سے ذمہ دار تو ہے نا, یعنی ایک جو عالمی دباؤ ہے اس کا ایک فیکٹر ہے, لیکن اس وقت صرف عالمی دباؤ کی وجہ سے نہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا, تو یہ انہیں حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ نہیں, یہ غلط ہے, یہ غلط پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں انہیں صرف حکومت کے خلاف جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے. ان کا اپنا ایک یعنی ذاتی اناد اور ایک تنقیدی پہلو وہ نمایاں رکھتے ہیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب یہ 2025-26 کا بجٹ بنا تو اس بجٹ کو بناتے وقت یعنی پچھلے سال مئی جون میں, تو اس وقت تو کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حالات جو ہے وہ درپیش ہوں گے اور یہ انرجی کرائسس ہو جائے گا. اس وقت بجٹ دیکھیں نا, بجٹ جو ہے نا آخر ایک پورا ملک پورا نظام بھی تو چلانا ہے نا. اس وقت اس میں یہ باتیں طے ہو گئیں کہ جی یہ ٹیکس فلاں جگہ سے اتنا ہوگا, فلاں جگہ سے اتنا ہوگا, لیوی اتنی ہوگی, کسٹم اتنا ہوگا, یہ تمام چیزیں جو ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو طے ہوا تھا اور اس کے مطابق جو پیٹرول پہ لیوی تھی اس کو اس کرائسس میں کم تو کیا گیا ہے لیکن بڑھایا نہیں گیا. بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ اس لیول سے کم نہیں کیا گیا, نہیں بڑھایا گیا. اگر مثال کے طور پہ وہ پہلے 10 روپے تھی, اگر کسی وقت جو ہے وہ 6 روپے کی گئی تو اس کو 8 تو کر دیا گیا ہوگا, لیکن اس کو 12 نہیں کیا گیا. تو یہ جو اس وقت ایگزیکٹ جو پیٹرول کی قیمتوں میں جو انفلیشن یا جو رائز آ رہا ہے وہ وہی ہے جو کہ پوری دنیا کو درپیش ہے, انرجی کرائسس ہے جو انٹرنیشنل پورے خطے کو درپیش ہے. اچھا, تو جاتے جاتے خالی احسن اقبال صاحب نے جو لیوی کے حوالے سے فرمایا وہ بتا دیں, آخری کامنٹ دیجیے گا. احسن اقبال صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے, دیکھیے گا. جو ظاہر ایم ایف سے ایک لون لیا ہوا ہے اس قرض کی واپسی بھی ضروری ہے. جو ٹارگٹس ہیں ٹیکس کلیکشن کے وہ اچیو نہ ہوں تو ظاہر ہے یہاں سے پھر ٹیکس کلیکشن اچیو کی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں, میں نے بہت
سوچا ہے اس پر. اس کا دفاع مجھے کافی مشکل نظر آتا ہے. لیوی کیوں لگتی ہے؟ لیوی اس لیے لگتی ہے کہ جب ہم ٹیکس نہیں دیتے تو حکومت کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ یا بجلی کے بلوں سے یا پیٹرول کے ذریعے سے ٹیکس اکٹھے کرے. آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نا، جس میں سینئر احسن اقبال صاحب بھی موجود ہیں اور جو نوجوان حذیفہ رحمان بھی، کہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی تو پھر لیوی سے پورا کرتے ہیں. پھر نہیں، دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جب ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ اگر کم ہوں گے تو انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ زیادہ ہوں گے. لیکن اگر ایک فیصلہ پچھلے سال ہوا بجٹ کے موقع کے اوپر کہ اس سال جو ہے وہ اتنا انڈائریکٹ ٹیکس ہوگا، اتنا ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا، اور ان مدات کے اوپر ٹیکس کی ریشو یہ ہوگی، تو اگر تو اب ایسا ہوا ہے کہ ادھر تیل مہنگا ہوا، ادھر انرجی کرائسس پیدا ہوا، اور ادھر ہم نے جو ہے وہ لیوی جو کہ آلریڈی بجٹڈ تھی اس میں ہم نے اضافہ کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. یہ اضافہ جو ہے یہ صرف اس صورتحال کی وجہ سے ہوا ہے کہ انرجی کرائسس ہوا ہے، اور وہ ایران امریکہ جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے ہوا ہے. تو جو یہ ہے کہ لیوی پیٹرول کے اوپر کیوں دی جاتی ہے، تو وہ دیکھیں وہ تو ایک معاملہ ہے کہ جب آپ نے ٹیکسز کا ایک ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، تو اس میں ایک پورشن جو ہے وہ آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا، ایک پورشن انڈائریکٹ ٹیکس ہوگا، ایک پورشن ایگریکلچر ٹیکس ہوگا، ایک پورشن پروفیشنل ٹیکس ہوگا، ایک پورشن جو ہے وہ شاپ کیپرز کا جو ہے وہ ٹیکس ہوگا. اب شاپ کیپر تو اس بات کو نزدیک نہیں آنے دیتے، وہ جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکس نہیں دینا. تو یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ آج سے نہیں ہیں، یہ سال ہر سال سے ہیں. ان مسائل کو بھی ہر سال درست کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. اس گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ اس سال بھی کوشش کی ہے، اس سے پچھلے سال بھی کوشش کی ہے، آئندہ سال بھی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ ان مدات میں جن کا میں نے ذکر کیا وہاں سے ٹیکس زیادہ سے زیادہ کلیکٹ ہو، تاکہ یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی جو ہے وہ ریشو میں کمی لائی جائے. بہت شکریہ. تو اس کو اس طرح سے پراپاگیٹ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. رانا صاحب بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی واحد وجہ جو امریکہ ایران تنازع کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، پاکستان میں تیل کی قیمت بڑھنے کی واحد وجہ صرف یہی ہے. بریک کے بعد اسی کے پیٹرول کیوں مہنگا ہوا ہے اس کے ایک اور زاویے سے جائزہ لیتے ہیں. خوش آمدید. ایسی معاملے کو سمجھتے ہیں. محمد زبیر صاحب اکانومک ایکسپرٹ ہیں، آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن. خرم شہزاد صاحب ایڈوائزر ہیں ٹو دی منسٹری آف فائنانس. زبیر صاحب پلیز، بہت شکریہ وقت دینے کا. بڑے صاحب بات ہو رہی ہے آپ سے. پریسائز سوال ایز این اکانومسٹ، گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ بھائی پوری دنیا میں انرجی کرائسس ہے، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں اس پہ کہ انرجی کرائسس دنیا میں کبھی اتنا سخت آیا ہی نہیں جتنا اس وقت ہے، ان جنگوں کے نتیجوں میں بھی نہیں آیا جن جنگوں کا دورانیہ اس جنگ سے بہت زیادہ تھا، تو بھائی وہی امپیکٹ ہم پر آ رہا ہے، اس لیے مہنگا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا فیکچولی آپ اس اسٹیٹمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، 100% چیلنج کرتا ہوں. یہ بالکل سچ پر بیسڈ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس وقت سے ویکلی اناؤنس کرنے شروع کیا ہے حکومت نے کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کافی اتار چڑھاؤ آئے گا، تو اس لیے ہم بجائے کہ 15 دن ویٹ کرنے کے ہر ہفتے اناؤنس کریں گے. اب اس میں اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں ایک پروسیس کہ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ اناؤنس جو کیا پیٹرولیم لیوی میں اناؤنسمنٹ رات کے 12 بجے آ کے یہ تو کہا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز چینج ہو گئی ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب ایک پچھلے ہفتے کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. بالکل کلیئر تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز اس پچھلے ہفتے میں کم ہوئی ہے اور آپ نے بڑھا دی. آپ نے اس لیے بڑھائی کہ آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. بھائی اگر آپ نے ٹیکس بڑھایا تو اس کو آپ انٹرنیشنل آئل پرائسز کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں جوڑ رہے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز سے؟ آپ سیدھا کہیں کہ ہمیں اتنا ٹیکس وصول کرنا ہے، پھر ہم اس حساب سے جواب دیں گے. اور 2 ایسے اوکیزنز ہیں وسیم جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہے دہرانے کے لیے کہ آپ نے جو ڈیزل کی پرائسز تھیں اس کو غلط فارمولا استعمال کرتے ہوئے بہت زیادہ بڑھا دیا تھا. جب اس کو بار بار نشاندہی کی
کہ بھائی 30% صرف آپ امپورٹ کرتے ہیں, 70% آپ ریفائن کر رہے ہیں, تو آپ سارے اس 70% پر آپ انٹرنیشنل پرائسز کیوں لگا رہے ہیں؟ تو حکومت پرائم منسٹر خود آئے ٹی وی پر اور انہوں نے کہا میں فل فور 136 روپے شاید واپس لیتا ہوں. پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے بڑھائے پیٹرولیم لیوی 80 روپے بڑھ گیا تھا, بہت زیادہ تنقید ہوئی. ود ان 24 آورز پرائم منسٹر ہیڈ ٹو کم بیک اینڈ سے کہ میں فل فور 80 روپے پیٹرولیم لیوی واپس لیتا ہوں. اب آپ ڈیسیجن میکنگ دیکھیں نا, اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز. اور دوسرا جو اس کی کہانی ہے وہ یہ ہے, جو بڑے سوال بنتا ہے, انڈیا نے جو پرائس تھی جنگ سے پہلے وہی ہے انڈیا میں اچھا پیٹرول کی. بنگلہ دیش میں 16% بڑھی ہے, سری لنکا میں 38% بڑھی ہے, اور افغانستان میں 30% بڑھی ہے, اور پاکستان میں 61% بڑھی ہے. تو مجھے یہ بتایا نا کہ اگر انٹرنیشنل, یہ سب کا سورس وہی ہے. بلکہ ہم نے تو, اور آپ نے ہی بتایا ہمیں کہ ہمارے تو تعلقات اتنے اچھے کہ ہمیں تو ہمارا جہاز بھی گزر جاتا ہے بہت ہی فاسٹ پیسز پر, ہمارا تو جہاز بھی گزر جاتا ہے, ہمارے کنسنٹریشن ہر چیز اچھی ہو رہی ہے. تو اس کے باوجود سب سے زیادہ خطے میں ہم نے بڑھایا ہے. 16% بنگلہ دیش, 61% خرم صاحب, یہ پریسائز سوال زبیر صاحب کی آخری بات سے ہی کہ if price increase internationally is the sole reason of price increase in Pakistan, then why this difference جو زبیر صاحب بتا رہے ہیں؟ یا تو آپ ان کے نمبرز کو چیلنج کریں, یہ غلط بتا رہے ہیں, ورنہ یہ کیوں اتنا فرق ہے؟ سب کا سورس ہے کہ, اور یہ بھی طے ہے کہ جتنے اچھے ہمارے تعلقات ہیں تو دنیا میں کسی سے نہیں, دونوں ممالک سے بیک ہوا. ہمارے جھنڈے والا جہاز بھی کہتا ہے چلو اس کو تو جانا دو نا, خیر ہے, بلکہ ہمارے جھنڈے پہ اور ملکوں کا بھی کوئی لگا ہو تو بھی ہمارا جھنڈا لگا ہو تو چلا جائے گا وہ. پھر کیوں ہم پھنس گئے سب سے زیادہ؟ نہیں جی, الحمدللہ ہم پھنسے بالکل بھی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو میں عوام کے پھنسنے کی بات کر رہا ہوں, 61% مہنگا کر دیا آپ نے. نہیں جی نہیں, میں تھوڑا سا وقت دے دوں. ہم ہرمز میں نہیں پھنسے, ہماری عوام پھنس گئی ہے ذرا. جی جی میں جواب دے دوں. جی تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا پڑے گا آپ کو ندیم, ورنہ وسیم یہ صحیح نہیں ہوگا, یہ مطلب بیلنس نہیں ہوگا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ہرموز سے اگر جہاز گزر رہا ہے تو مجھے 50% ڈسکاؤنٹ پہ ملنا چاہیے آئل, یا پچھلی پرائسز پہ ملنا چاہیے آئل؟ بالکل فیئرلی بتائیں مجھے, مارکیٹ پرائس پہ ملے گا نا مجھے آئل, ٹھیک ہے. اگر سپلائی نہ ہو آپ کے پاس, کیا حال ہوگا آپ کا؟ انڈیا میں $700 بلین کے ریزروز ان کے پاس ہیں, فوریکس ریزروز. ان کے یہاں لائنیں لگی ہیں پیٹرول پمپس پہ, گیس اسٹیشن پہ. آج مودی کی اناؤنسمنٹ دیکھی آپ نے؟ مودی نے یہ کہا ہے کہ بھائی گھر سے آپ ٹریول کم کریں, کوکنگ کم کریں, اور جو ہے مارکیٹیں جلدی بند ہوں. یہ وہ چیز کر رہے ہیں $700 بلین کے ریزروز کے ساتھ, کیونکہ ان کا بھی ایک حد تک لمٹ تھی برداشت کرنے کی, اب نہیں کر پا رہے. دوسری بات, بنگلہ دیش میں الیکشنز ہوئے ہیں, وہ $multi million کی سبسڈیز دے رہے ہیں, اور وہ IMF پروگرام میں. آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. آپ افغانستان کی بات کریں, افغانستان تو روگ اکانومی ہے, وہاں تو چوری کا سارا مال آتا ہے, ساری وہاں پہ جو ہے وہ اکانومی ٹھیک نہیں ہے, اس کی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے. اب وہاں کی ایگزامپل کیسے دے سکتے ہیں مجھے بتائیں. تو دیکھیں انڈیا کے پاس ریزروز ہیں, افغانستان روگ اکانومی اور بنگلہ دیش پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے کر رہے ہیں. اور بتاتا ہوں ملیشیا کا انکریز دیکھیں, فلپائنس کا انکریز دیکھیں, افریقن کنٹریز کا انکریز دیکھیں, نائجیریا کا انکریز دیکھیں, ترکی کا دیکھیں, آپ جو ہے فلپائنس کا دیکھیں, UAE کا انکریز دیکھیں. UAE کے پاس تو ریزروز ہیں نا جی آئل اینڈ گیس کے. پتہ ہے کتنا بڑھایا اس نے ڈیزل؟ 75%. پاکستان کا 50% بڑھا آن ایوریج, 61% نہیں ہے, 50% ہے. آپ ذرا نکالیں ڈیزل کی اور آئل کی. آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ میں یہ کہنا سمجھا چاہ رہا ہوں کہ پرائس انکریز کی واحد وجہ انٹرنیشنل انکریز ہے, نتھنگ ایلس. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک کنٹری جس کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, جس نے پوری دنیا کی جنگ رکوائی ہے, جس کے پاس فسکل اسپیس لمیٹڈ ہے, جو IMF کے 24 پروگرام میں ہے, جس نے پہلے آسٹیریٹی اپنی خود دی, اپنی گاڑیاں گراؤنڈ کی, 50% آئل فیول کم کیا, پروونسز کے ساتھ مل کے پرائس انکریز دے رہا ہے, لیکن ساتھ میں ولنریبل سیکٹر کو بھی پیسے دے رہا ہے. پروونسز کے ساتھ مل کے 2000 روپے مل رہا ہے نا, آج بھی ایکسٹینڈ ہو گیا یہ بائی دا وے جو سبسڈی کا پروگرام ہے. 2000 روپے پر بائک مل رہا ہے. آپ کی ریلوے کے کرائے نہیں بڑھے, آپ کے کرائے نہیں بڑھے, آپ کے جو یہ ٹرانسپورٹ کے ہیں ان کو جو ہے 75 to 100,000 روپیز پر منتھ اور مل رہا ہے. تو ایک طرف ولنریبل سیکٹر کو سپورٹ مل رہی ہے, انٹرنیشنل انکریز واحد وجہ ہے. خرم صاحب آپ اس پہ اپنا آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دیں ہم ایز این اکانومک ایڈوائزر. انٹرنیشنل جو انکریز ہے یہ واحد وجہ ہے پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز انکریز کی؟ نہیں ایبسلیوٹلی نا. دیکھیں آپ آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے, آف دا ریکارڈ, کہ جی آپ کی اگر قیمتیں بڑھی ہیں, ایکچولی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں نا. میں ایک اور چیز آپ کو ایڈ کرتا ہوں, لاسٹ پوائنٹ. مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا اگر جو ہے پیٹرولیم لیوی کی زیادہ بات ہو رہی نا آج کل, آپ کو پتا ہے ڈیزل پہ 3-4 ہفتے تک زیرو لیوی لی گئی ہے, زیرو لیوی. جب 500 روپے کی انٹرنیشنل پرائس تھی پر لیٹر,
اور 333 خرم بھائی یہ مشکل سوال کریں نا، ہاں نا میں جواب دیں گے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں پاکستان میں اضافے کی واحد وجہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے یا کوئی اور ریزنز بھی ہیں اس میں؟ نہیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا، عالمی دیکھیے اسی وہی وجہ ہے نا، یہ واحد وجہ ہے، یہ واحد وجہ ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ obviously بالکل زبیر صاحب آپ اب سے کنکلوڈ کریں، چونکہ آپ یہ بھی کہتے ہیں، میں نے سنا کہ جناب لیوی گورنمنٹ اس لیے بھی لیتی ہے کہ لیوی کا جو ٹیکس کھٹا ہوتا ہے وہ ان لائک ادر ٹیکسز گورنمنٹ کو پروونسز سے شیئر نہیں کرنا پڑتا. جی دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایف پی آر ہیز miserably failed. 683 بلین کا شارٹ فال ہے اگینسٹ ریوائز ٹارگٹ. وسیم، جو اوریجنل ٹارگٹ تھا 14.1 ٹریلین، اس کے بعد ایک ریوائز کیا گیا تھا، اس کے اگینسٹ 683 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے. اچھا، وہ 683 بلین کے شارٹ فال کو کور اپ کرنے کے لیے، اور آپ جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک تو پریشر ہے آئی ایم ایف کا. اب انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اس لیے کہ وہاں الیکشن ہوئے ہیں، ان کی کمٹمنٹس ہیں اور آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، تو بھائی وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ان کو آئی ایم ایف نہیں کچھ کہہ رہا کہ آپ نے 16% کیوں بڑھایا ہے. نہیں تو ہمارے یہاں بھی تو خان صاحب نے فریز کر دیا تھا نا، پھر بعد میں بڑا غرق ہی ہوا نا زبیر صاحب اس کے نتیجے میں. جی بالکل، حالانکہ ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، پھر آئی ایم ایف نے بعد میں لکھ کے دیا کہ آپ نے غلط کیا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم قرضہ لے کے پھر اس کو اور پہلے خرم ذرا آپ تھوڑا سا چپ رہیں سر. پہلی بات تو یہ کہ ہم وہ موازنہ میں یہ کبھی بھی نہیں کرتا وسیم، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ ہو از مور ایول، ہو از مور ورس. اگر وہ مقابلہ کرنا ہے تو اگر کہ جی خرم کہے گا نہیں وہ زیادہ خراب تھے، ہم کہیں گے نہیں یہ زیادہ خراب ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کو، اگر انڈیا کا انہوں نے بالکل غلط اگزامپل دیا ہے. وسیم، آپ پی ایس ایل کو کور کر رہے تھے نا، پی ایس ایل کے سوائے کوالیفائرز کے اور فائنل کے اسی میں آیا تھا نا کراؤڈ. انڈیا میں ہر میچ میں پہلے دن سے 70-80 ہزار کراؤڈ کیسے آ جائے گا اگر اتنا بحران تھا؟ مطلب یہ تو آپ چینلز میں پھیلا دیتے ہیں یہاں کہ وہاں بحران ہے. بحران ہوتا تو ہر میچ میں 2 میچز ہوتے ہیں وہاں دن میں، ایوری سنگل میچ 50,000 سے اوپر کراؤڈ آتا ہے، 1 لاکھ بھی کراؤڈ آیا ہے. تو بالکل بحران تو ہر جگہ ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہم بالکل بچے ہوئے ہیں. لیکن ہم تو موازنہ کرتے ہیں ہمیشہ جب کرتے ہیں اکانومی میں اپنی ریجنل کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے. بھائی سری لنکا میں ابھی انہوں نے سارے ایگزامپل دے دی، سری لنکا کا نہیں دیا. افغانستان کو اس لیے بھون دیا، وہ انڈیا اس لیے ہے کہ ان کے ریزروز ہیں. پوائنٹ ایگزیکٹلی از دس کہ آپ کی اکانومی اتنی ویک تھی کہ وہ اس شوق کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. بنگلہ دیش کی اکانومی زیادہ اسٹرانگ ہے، انڈیا کی اکانومی زیادہ اسٹرانگ ہے. دیٹ از obviously the reason. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ کی اکانومی یہاں پڑی ہوئی تھی جہاں آپ ایک بالکل ہی آپ کے پاس ریزیلینس شو کرنے کے لیے نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، میں نے آپ کو 2 ایگزامپل دیے. اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز کا انکریز تھا تو 2 دفعہ پرائم منسٹر نے واپس ریورس صاحب کہہ رہے ہیں we were already in such a weak and vulnerable state our economy کہ ہم اس کا برداشت نہیں کر پاتے. تھینک یو سو مچ. میں مزید ہی بات کریں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.